السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میں ہوں ڈاکٹر ذاکر چودھری۔ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ایک جانی مانی شخصیت، ریاست جموں و کشمیر کی معروف شخصیت جناب الحاج چودھری گلزار حسین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ جی حضرت چودھری صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہوئی؟ میری پیدائش دھنور ڈھینڈیاں تحصیل رجوری، جس جگہ آج میں بیٹھا ہوا ہوں، اسی گاؤں میں میری پیدائش ہوئی۔ جی آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جی 1930 لاسٹ، 31 جو شروعات، 31 کی شروعات ہے اور 30 لاسٹ۔ جی تو آپ نے اپنی تعلیمی سلسلہ جو ہے وہ تعلیم کس جگہ پہ اپنی تعلیم حاصل کی آپ نے؟ میں نے یہاں 5ویں یہاں پاس کی، اس کے بعد پھر جب میرے والد صاحب نے 1946 میں الیکشن لڑا، اس کے بعد وہ پٹیشن کی غرض سے، یعنی ان کو جموں اپیل دائر کرنی ہوتی تھی، تو وہ جموں کے بجائے ہمارا اخنور، بیسک جب ہم اخنور سے یہاں آئے ہیں، وہ بھی ایک ایسی معلومات کے لیے بہت اہم مرحلہ ہے جو میں بیان کروں گا۔ لیکن پھر اس وقت میں 9th میں نے پاس کی ہے اخنور ہائی اسکول میں۔ اچھا، اخنور ہائی اسکول سے آپ نے 9th پاس کی ہے، تو گویا کہ آپ کا خاندان جو تھا وہ اخنور کا رہنے والا؟ جموں، ضلع جموں، تحصیل اخنور، امباراں جو راجدھانی تھی ہمارے بزرگوں کی، وہاں باقاعدہ یعنی امباراں ایک راجدھانی ہے، یعنی ہمارا جو لقب ہے ہم کھٹانہ پوار گوتر کے گجر ہیں۔ اچھا، لہٰذا ہمارا جو ہے 6 حکومتیں بجا کھٹ کے بنے ہوتے ہیں سنسکرت میں 6، لہٰذا ہمارے خاندان کے 6 حکومتیں، 6 راجے تھے۔ 6واں راجہ جو تھا وہ امباراں میں تھا، آج بھی امباراں راجدھانی ہے۔ وہاں ہمارے بواس کا میلہ لگتا ہے، وہاں دلائی لاما آیا، پھر وہ ہمارے جو راجگان تھے، ایک تو مسلمان ہو گیا، کسی درویش کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، باقی کے وہ ہندو دھرم میں رہے، اس کے بعد پھر وہ بدھ دھرم میں چلے گئے۔ تو آج بھی دلائی لاما کو لائے تھے یہاں اخنور کے، وہ ہمارے جو ایم پی تھے براہمن، وہ ان کو دلائی لاما کو یہ جگہ دکھانے کے لیے کہ یہاں پر یعنی بدھ مت کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، قلعہ ہے، بدھ مت کے اثرات ہیں امباراں میں، تو اس لیے ہمیں امبارائیاں کہتے ہیں۔ امبارائیاں اول قسم کے راجپوت ہیں۔ ہمارے خاندان کے لوگ دوسرے راجپوتوں کو رشتہ نہیں دیتے تھے، ان کا رشتہ لاتے تھے، اپنا رشتہ نہیں دیتے تھے، یعنی اس سپیریئر قسم کے راجپوت اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں ہمارا خاندان جو ہے۔ جی مطلب انہیں راجا کی خاندان مطلب نسل میں سے آپ ہیں؟ ہاں، اسی نسل سے ہم ہیں۔ تو حضرت آپ اخنور سے ہجرت کرنے کی کیا وجہ تھی یہاں ضلع راجوری میں؟ اس اخنور سے میری عزت کا سوال نہیں، میرے دادا جی چودھری امام الدین ایز اے ریونیو منسٹر، ریونیو کلیکٹر کے طور پر مہاراجا رنبیر سنگھ کی طرف سے تمام ریاست کا گاہ چرائی، مالیہ، سب چیز وصول کرتے تھے، اور ایک مہینے ایک جگہ وہ کیمپ لگاتے تھے۔ جب رجوری کا کیمپ قلعے میں لگایا گیا تو یہاں کا گجروں کو معلوم ہوا کہ بھئی ہمارا کوئی گجر اتنا بڑا، جب چپرا پین چھوڑ کے گجر کے نام پر، یعنی ان کے برتن رہتا تھے، ان کو برتنوں میں پانی بھی نہیں پینے دیتے تھے۔ اب دوسرے لوگ جو تھے، جابر لوگ جو تھے مسلمان، لیکن اسلام کے نام پر وہ ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ گجروں کے منہ پر پھر بھی داڑھیاں شناخت تھی، لیکن وہ لوگ نفرت کرنے والے جو کلین شیو کراتے تھے، وہ ان کو اپنے برتنوں میں کھانا نہیں دیتے تھے، جو اس وقت کے تانا شاہ لوگ تھے۔ تو یہاں کے گجروں کا وفد بن کے گیا قلعہ دنی دار میں، کہ یہاں پر وہ کیمپ میں تھے، تو ان کے پاس گئے کہ ہم نے سنا جی آپ گجر ہیں۔ ان نے کہا میں گجر ہوں، اب مادر پدر سے گجر ہوں، صحیح گجر ہوں۔ تو ان کا یہ بات ہے کہ ہم بڑے پریشان حال ہیں، جگیردارہ نظام نے ہمیں کچل دیا ہے، شوکرہ نظام نے ہمارا کچور میں نکال دیا ہے، اور ہم فریاد کرنے کے لیے جموں جاتے، کس کے ذریعے سے مہاراج خان تک ہماری آواز پہنچے؟ لہٰذا ہماری درخواست ہے، ہماری عرض ہے کہ آپ ہم میں سے شادی کریں۔ تو برادری کے چیدہ لوگوں نے ڈھونڈ کا رشتہ چیچی خاندان میں، کہنے میں دھرہار کے چیچی خاندان میں، میری دادی چیچی خاندان سے تھے، تو وہاں ان کی شادی کروائی میرے دادا جی کی، چودھری امام الدین کی۔ ان میں سے میرے ایک تایا جی تھے، پھر جب میرے بڑے دادا جو تھے امام الدین منسٹر وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد چھوٹے بھائی نے
حقیقی بھائی نے چودھری اعلیٰ داد جو انسپیکٹر پولیس تھے اس زمانے میں انہوں نے پھر عقد کر لیا. ان میں سے میرے والد صاحب تھے. یعنی دونوں بھائیوں کی اولاد جو تھی ایک سے ایک لڑکا ایک سے ایک لڑکا, یعنی ماں ایک ہی باپ دونوں سگے بھائی. وہ ہمارا آنے کا یہاں اسباب بنا. میرے دادی صاحب جو تھے وہ اخنور نہیں گئے, لہٰذا ان کے یہاں ان کے خاندان کا جو یہ چیچی یہ گاؤں سب سے پہلے کھٹانون آباد کیا, اس کے بعد وہ چلے گئے پلانگڑ, تو اس کے بعد چیچی آ گئے. تو چیچیوں کو یہاں سے درال والے لے گئے کیونکہ وہ عالم تھے, اولیاء تھے, بڑے کاملین تھے, دین کی شناخت رکھتے تھے. لہٰذا درحال کے ملکوں نے کہا کہ ہم جاہل ہیں دین کے لحاظ سے, آپ چلو. اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے ٹنکے زمین جو ہے وہ دی اور خشکی رقبہ بھی دیا اور چیچی خاندان کو درال لے گئے. دنور سے دوسرے آباد کار کون تھے؟ چیچی, جو گجرات سے آئے. اس کے بعد میں ڈھینڈو کا آج دنور ڈھینڈیا ہے, اس وقت بندوبست تھا, پہلا بندوبست. اس وقت کچھ جاٹ کنبا کے لوگ جو ہمارے گاؤں کا تیسرا حصہ ہے وہ جاٹوں کا ہے, اور بڑا حصہ جو ہے وہ ڈھیڈا گجروں کا ہے. وہ آئے, پھر اس وقت بندوبست تھا, لہٰذا بندوبست میں اندراج ہو گیا کہ دنور ڈھینڈیا. ورنہ پہلے جتنے آئے چیچیوں کے زمانے میں نہیں تھا, اس کے بعد نہیں تھا. تو وہ آیا کس زمانے میں, جب بندوبست پہلا بندوبست تھا اس زمانے میں ڈھینڈے تھے یہاں, پھر اس کا نام ہو گیا دنور ڈھینڈیا. آگے جرال تھے, دنور جرالاں, وہ ہندو بھی تھے, ہندو مذہب میں. بعد میں وہ اسلام لائے, لہٰذا دنور جرالا ہی رہا بندوبست میں. جس علاقہ میں جو ذات رہتی تھی اسی حساب سے نام پڑ گیا دنور کا. اب آگے دنور گورسیوں کا گاؤں تھا. یہاں میری یونیورسٹی ہے بابا کلام شاہ بادشاہ, یہ گورسیوں کا گاؤں تھا. لیکن آج گورسیوں کا ایک گھر بھی وہاں نہیں ہے, سب گورسی چلے گئے. دوسری گجر ہیں لیکن گورسی کوئی نہیں ہوا. لیکن دنور گورسیاں نام پڑ گیا بندوبست میں, وہ قائم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت جب 9th میں پڑھتا تھا وہاں اخنور میں ہائی اسکول میں, تو وہاں 9th پاس کی. تو یہاں جب حملہ ہو گیا 47 کا, ہمارے 170 آدمی جو ہے شہید ہو گئے. سنگ والوں نے ان کو شہید کر دیا. میں اور میرے والد صاحب جنگلوں سے ہوتے ہوئے 20 دن جنگلوں سے ہوتے ہوئے, رات ہم کو چلنا, دن ہمیں خاموش ہو کے چپ رہنا. تو پھر ہم رجوری پہنچے. یہ رجوری میں جتنے لوگ آج نظر آ رہے ہیں یہ میرے والد کا صدقہ ہے. یا اگر وہ نہ یہاں پہنچتے تو یہاں بھی وہ سنگ نے وہی تماشا کرنا تھا کہ بلانا اور کہنا گیتا بھی رکھنی, قرآن بھی رکھنا, اور ادھر بیچ میں سے اٹھ کے سب کے چیدہ مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دینا, ان کے مکان جلانا شروع کر دینا, چھاٹ کے ان کو مطلب مارنا شروع کر دیا, شروع کر دینا, تاکہ وہ سنبھل نہ سکیں, وہ ایک جٹ نہ ہو سکیں. تو یہ سلسلہ جو ہے اس میں ہم پھر جنگلوں سے ہوتے ہوئے, بڑی وہ داستان ہے, دردناک داستان ہے کہ ہم کس حالت میں رجوری پہنچے. پھر رجوری جب پہنچے تو رجوری 47 میں یہ فتح ہو گیا, کہنے میں 7 ودن ویک ٹائم, ایک ہفتے کے اندر رجوری شہر جو فتح ہو گیا. پھر وہ 5-6 مہینے گورنمنٹ رہی. ہمارے جرالوں نے کہا کہ ہماری گئی ہوئی گورنمنٹ جو ہے ہمیں واپس آ گئی, اس نے گلاب سنگھ نے چھینی تھی. تو آج پھر اگر وہ ایسا نہ کرتے کہ ریاست کی بنیاد نہ بناتے, انہوں نے کہا گجروں کو آپ یا ہماری اطاعت قبول کرو یا گجرات چلے جاؤ. کشمیر کو کہا ہماری اطاعت قبول ہو, نہیں تو کشمیر چلے جاؤ. اب پھر وہ کیا کرتے بیچارے, جہاں لڑائی تھی آگے وہ سب ڈسٹرب ہو گئی, بالکل آپس سے اختلاف ہو گیا, گولیاں چل گئیں. تو یہاں 47 میں پھر ہماری ہندوستانی فوج جو ہے وہ واپس آ کے, یعنی 6 مہینے حکومت رہنے کے بعد پھر ہندوستان کا قبضہ ہو گیا. تو آپ نے مطلب اپنی تعلیم کہاں پھر اس کے بعد ہم یہاں سے مہاجر ہو گئے نا, 47 میں مہاجر ہو کے ہم چلے گئے مقبوضہ ایریے میں چلے گئے. اس کے بعد پھر ہمارا خاندان زیادہ جو ریاست کے میرپور حصہ جو ہے ریاست کا آج پاکستان کے قبضے میں ہے, یا ان کو آزاد کشمیر کہلاتا ہے, وہاں ہمارا خاندان زیادہ چلا گیا. وہاں سے میں چلا گیا راولپنڈی سے ہوتے ہوئے پھر میں لاہور چلا گیا. لاہور جا کے میرے بہنوئی تھے وہاں, ان کا بہت بڑا درس تھا دارالفرقان, یعنی ہندوستان بر صغیر میں سب سے بڑا ادارہ جو تعلیمی ادارہ تھا پرائیویٹ, وہ میرے بہنوئی کا تھا, چودھری فخر الدین علی احمد رجوری, لاہور میں. تو وہاں پھر میں نے لاہور یونیورسٹی سے گریجویشن کی. اس کے بعد پھر میں آزاد کشمیر ریڈیو میں پروڈیوسر تھا اس کا پہاڑی پروگرام کا. پہاڑی زبان کو ہوا میں لے جانے والا یہ شخص ہے سب سے پہلا,
کہ جس نے ہوا میں، آج کہتے ہیں پہاڑی آس پہاڑی آس پہاڑی، میں نے کہا کہ میں وہ بیٹا ہوں پہاڑی ماں کا جس نے پہلا آواز جو ہوا میں گیا ہے یعنی ریڈیو کے ذریعے، وہ اس فقیر کا گیا. تو لہٰذا آپ نے شروع کروایا گوجری اور پہاڑی کا پروگرام کا میں پروڈیوسر تھا. لہٰذا اس کے بعد پھر 3-4 سال میں نے ریڈیو پر سروس کی. اس کے بعد پھر میری روحانی لائن ہوگی. میری شیخ کے ساتھ اس قدر محبت ہوگی اپنے مرشد کامل کے ساتھ کہ میں نے اپنی نوکری کو یعنی استعفیٰ دے دیا. 2 سال میرا استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہوا، نہیں منظور کیا انہوں نے، کیونکہ میں اس وقت آرٹسٹ ملتے نہیں تھے. میں آل راؤنڈر آرٹسٹ تھا، یعنی ڈرامہ، فیچر، کیا نام ہے، موسمی موڑا روم، علامہ اقبال. اللہ نے مجھے ایسا گلا دیا تھا کہ شاید وہ کسی کو نصیب نہیں تھا. لوگ رو جاتے تھے، چیخ جاتے تھے جب میں آواز نکالتا تھا. حضرت میاں محمد صاحب کا کلام، علامہ اقبال کا کلام، مسلم مولا روم رحمۃ اللہ علیہ. تو میں ریڈیو اسٹیشن پر ایک آل راؤنڈڈ آرٹسٹ تھا. لہٰذا انہوں نے میرا استعفیٰ قبول نہیں کیا. لیکن شیخ کی اس قدر محبت غالب ہوئی کہ مجھے وہ کچھ یاد نہ رہا کہ میں کیا ہوں، میری وہ ریڈیو کیا ہے، کیا میرے ماں باپ کیا ہیں. 3-4 سال تک مجھے ماں باپ بھی یاد نہیں رہے. ماں تو پہلے میں ایک بچہ تھا چھوٹا، 1 سال کا نہیں تھا تو میری والدہ فوت ہو گئے تھے. لیکن میرے ماں کی جگہ میرے والد صاحب نے مجھے پیار دیا، مجھے پالا پوسا، انہوں نے بڑی محبت کی. لیکن اس وقت اس محبت میں مجھے، شیخ کی محبت میں مجھے اپنے والد کا بھی نہیں یاد رہا. ہاں. تو آپ نے مطلب یہ آپ کا سلسلہ جو جڑا، یہ مطلب کس کے ساتھ جڑا یہ آپ کا سلسلہ جو آپ کے پیر مرشد تھے؟ شریف مولانا محمد حفظ اللہ چشتی نظامی صابری، قادری چشتی نظامی صابری، اور وہ ان کے والد صاحب مفتی اعظم متحدہ پنجاب کے مفتی اعظم تھے اور ولی کامل بھی تھے. لہٰذا میرے شیخ نے یعنی عالم بھی تھے، یعنی علم شریعت بھی رکھتے تھے، لیکن علم طریقت، علم حقیقت اور علم معرفت سیکھنے کے لیے انہیں لاہور شریف ڈھونڈنا پڑا شیخ کامل کو. حضرت ابھی بات چلی، آپ نے بیچ میں شعبہ ادب کی بات کی، میاں محمد صاحب کی بات کی، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسی گفتگو کے بیچ میں میاں محمد صاحب کا کوئی کلام آپ ہمیں سنائیں. یہ لوگ جو ہمارے پہاڑی بھائی جو ہیں وہ میاں صاحب کو نہیں مانتے کہ وہ گزریں. اچھا. مجھے ایک یعنی انہوں نے کانفرنس کی، پہاڑی کانفرنس جموں میں ہوئی، ایک سیشن کی صدارت مجھے دی انہوں نے. تو میں نے جب وہ وہاں بھی کہنے لگے جی جیسے میاں صاحب ساڑھے، یہ میں نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے. پنجابی کہتے ہیں میاں صاحب ہمارے ہیں، پہاڑی کہتے ہیں میاں صاحب ہمارے ہیں. لیکن سنو میاں صاحب نے اپنے متعلق کیا کہا. میں نے کہا کوئی عورت آئی جو سید سمجھ کر آپ کو شنی دینے لگی تو آپ نے شعر کہہ دیا، چھوتر دی میں تانی لاواں انہیں دا وچ پیٹا، شرنی لائق نہیں محمد ذاتی دا گجریٹا. جب میں نے پڑھا تو شش اٹھے، تالیاں چل گئیں زبردست. میں نے کہا انہوں نے خود تسلیم کیا کہ میں گجر ہوں، تو آپ کہتے ہیں وہ گجری نہیں. اس لیے میاں صاحب کا کلام جو ہے وہ ایک ایسی مثنوی ہے جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے. وہ فرماتے ہیں، میاں صاحب نے فرمایا اپنے مثنوی شریف میں، لوئے لوئے تو پارلا کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. کر جان مطلب ہے تو جب تک تیری موت آئے گی تو اس قبر کی دنیا میں چلا جائے گا. وہ شام جو بہت قریب ہے، لہٰذا اس سے پہلے آپ نے تیاری کر لیں، اپنی تیاری اس کے لیے تیاری کر. ان کی شاعری جتنی بھی تھی وہ روحانی رمز حقیقی 10 محمد پلہ پا مجازی مجاز سیف الملوک اور برید الجمال کا پردہ ڈالا ہے. ہر بیتے وچ رمز فقر دی، ہر بیتے وچ، بیت جو میرا ہے، میرا کلام جو ہے، ہر بیتے وچ رمز فقر دی، جے تد سمجھ اندر دی، گل سنا محمد بخش عاشق تے دل بر دی. ان کیا کہ میں نے پردہ ڈال کر طریقت، حقیقت اور معرفت، 3 جو ڈگریاں ہیں، جب تک مسلمان وہ حاصل نہیں کرتا وہ مومن نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا. ایمان بالزبان کا ہو سکتا ہے، ایمان بالزبان، لیکن ایمان بالقلب نہیں اس کو حاصل ہو سکتا. کیونکہ شریعت کی تعلیم تو کافر بھی دے سکتا ہے، سکھ بھی دے سکتا ہے، کہنا ہندو بھی دے سکتا ہے، یہودی بھی دے سکتا ہے، اس کو پڑھنا ہے.
پڑھنے کے بعد بیان کرنا ہے. آج ہمارے جتنے مولوی ملا ہیں مولوی اس وقت کے وہ سارے وہ پڑھاتے ہیں ہمارے آرمی والوں کو, عربی پڑھا رہے ہیں کہ تم جا کے جاسوسی کرو گے یا عربی سیکھ کر, وہ پیسہ لیتے ہیں رات کو سارے ملا آج کے, چاہے وہ دیوبندی ہیں چاہے وہ سنی ہیں بریلوی ہیں کوئی بھی ہیں, سب بکے ہوئے مولوی ہیں. کیونکہ ان کو تو یہ کڑوی بات لگے گی میری کہ یہ مولویوں کے کہا, لیکن میرا تجربہ ہے, میرے پاس ان کے باقاعدہ ثبوت ہے باقاعدہ. تو اس لحاظ سے پھر میں نے کوئی تقریباً 10 سال کا عرصہ جو ہم نے پھر اپنے وطن سے دوری گزارا پاکستان کے لیے میں اپنے پیر طریقت کے ساتھ. پیر طریقت کے ساتھ میں رہا. وہاں سے جب فارغ ہوا تو پھر آپ نے مجھے ایک دفعہ اس طرح پوچھ لیا کہ ریاست میں گجر قوم کی آبادی کتنی ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہاں تو کبھی ذکر ایسا ہوتا ہی نہیں, بغیر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پیار کے کوئی دوسری بات ہی نہیں. لوگ نوکریاں چھوڑ کے آ رہے ہیں, کرنیاں چھوڑ کے آ رہے ہیں, تحصیلداریاں بڑے بڑے عہدے چھوڑ کے تو اس دروازے پر علم طریقت, علم حقیقت, علم معرفت سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. کیونکہ یہ 3 ڈگریاں جو ہیں بغیر ولی کامل کے کوئی پڑھا نہیں سکتا, کیونکہ ان کے پروفیسر وہی ہیں. یہ ملا نہیں ہے, یہ جو ہے 2 گز کے ملا, یہ بوٹیاں کھانے والے ملا, یہ نہیں پڑھا. ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے یہ عالم سو ہیں, یہ عالم حق نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء. کیسے؟ یہ انبیاء کے وارث کے, انبیاء تو روحانی طور پر بھی اللہ سے ان کا تعلق و رشتہ تھا. ان کا اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ ان کا تو ختموں سے رشتہ ہے. ان کو اختلاف سے رشتہ, گالیاں میں کیسے تیار کروں, میں کتنے گالیاں دے سکتا ہوں سنی بریلوی کو, بریلوی کتنے دیوبندیوں کو دے سکتے ہیں, وہ دوسروں کو کیا, یہ اسی فکر میں ہے. دوسرا ان کے سامنے کچھ نہیں. تو میں نے پھر آ کر یہاں جب میں آیا تو 1952 کا وقت, میرے دوسرا بھائی جو غلام احمد رضا, وہ پہلا منسٹر ہماری قوم کا جو ہماری قوم سے بنا, وہ میرا بھائی بنا پاکستان میں, ایجوکیشن ٹرانسفر منسٹر غلام احمد رضا. اچھا, یہ پاکستان میں منسٹر تھے؟ پاکستان میں. پھر ان کی اچانک انہوں نے زہر دے کر ان کی جو جاٹ برادری تھی یا وہاں جو بھینس وغیرہ راجپوت کہلانے والے تھے نا, وہ بڑے پریشان تھے کہ یہ گجر نوجوان کا یہ تو بھٹو کی, کیونکہ بھٹو کی ناک کا وہ جیسے بال ہوتا ہے یہاں ایسا تھا نا, وہ ایسا پیار والا. تو اس لحاظ سے اس کو زہر پلایا. ایک عورت جو تھی سیال کوٹ, جب وہ جاتا تھا انتہائی حسین تھا, بہت ہی خوبصورت تھا وہ, تو لمبا چوڑا نوجوان. تو جب وہ جاتا تو اس مائی کے ہاں وہ لسی پیتا تھا. ان کو پتا تھا کہ وہ لسی پیتا ہے. اس مائی سے انہوں نے پیسہ جمع کر کے لسی میں زہر ڈلوا کے تو اس کو شہید کرا دیا. تو پھر میں یہیں رہ گیا تھا. وہ تو چلا گیا ادھر جا کے, اس نے MA LLB کیا پشاور یونیورسٹی سے. پھر وہ خدا کے الیکشن لڑا, 2 دفعہ الیکشن لڑا, اور وہاں کا جو پریزیڈنٹ تھا راجپوتوں کا کیا نام ہے, سکندر خان, اس کو ہرایا. 2 ٹائم اس نے الیکشن لڑا, تو 2 ٹائم وہ جیت گیا. اور پھر وہ کیبنٹ منسٹر بنا. پہلی دفعہ وہ مشیر بنا کیا اس کا پریزیڈنٹ کا. تو اس کے بعد میں پھر یہیں رہ گیا, رک گیا. تو میں نے شادی جو وہ سالدار ہمارے کسانہ خاندان سے میں نے شادی کی. رانا فضل حسین صاحب میرے ہمزلف تھے جو پروڑی والے, تو انہوں نے میری شادی کروائی. پھر ہم نے یہاں شروع کیا. جب میں نے دیکھا برادری کا حال کہ بہت بد حال ہے, پوری عادت جو اسکول بھی ملتے تھے, وہ بڑے لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ گجروں کے لڑکوں کو داخل نہیں کرنا, اس لیے کہ ہمارا گھاس کون کاٹے گا, ہماری بھینسیں کون چرائے گا, ہماری لکڑیاں کون لائے گا. لہٰذا وہ اپنے گھروں میں اسکول رکھتے تھے اور ماسٹروں کو کہتے کہ گجر لڑکوں کے داخل نہیں کرنا. اس قسم کی سوچ تھی ان لوگوں کی دوسری قوم کے لیے. عملی پریکٹیکلی یہ مسئلہ تھا نا یہاں. پھر میں نے پروڑی سے شروع کیا سکول بنانے, 8-8 10-10 دن رہنا اور تمام ان کی دیواریں چڑھا کر, ان کی لکڑیاں لے کر کاٹ کر اوپر چھت ڈال کر سب کرنے. پھر ماسٹر کو کہنا اگر تو نے لڑکوں کو داخل نہیں کیا ان کے کہنے پر تو تیری نوکری کھا جاؤں گا. یہ کر کے گندا خواص تک. پھر آخر جس دن میں بدر کے اس طرف اس کا ترگائیں کا اسکول میں نے صبح اس کی لادی کروانی تھی. تو جب میں نے بٹن صبح میرے پاس ریڈیو تھا کھولا تو میرے بھائی کی موت کا ذکر تھا پاکستان سے. پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہی, ان لوگوں نے مجھے اٹھا کے گاڑی میں رکھا, گھر لایا. پھر اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا, میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا, پھر میں نے وہ کام شروع کر دیا. گندا خواص نیچے ان ایریوں میں سکول تعمیر کرنے, ان کی لکڑیاں چھین کے وہاں ان کو لوگوں کو قابو کرنا. چڑھاؤ دیواریں, چڑھاؤ اس پر رکھو. تب اس کو لادی کرنے کے بعد ماسٹر کو کہنا اگر تم یہ لڑکے داخل نہ کیے تمہاری نوکری میں نہیں چھوڑوں گا.
اس لحاظ سے آج بچے پڑھے ہیں، آج وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بابا کدھر ہے، اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یا آج لڑکے ماسٹر ہیں، مکان پکے بنائے ہیں، کچے مکان، غریبی کی حالت، بری حالت. جب میں نے بھی شروع کیا غریبی تھی، بری حالت تھی قوم کی، لیکن میں نے بڑی جنگ لڑی. بخشی غلام احمد کے خلاف جنگ لڑی، قوم کے لیے. صادق صاحب کے خلاف جنگ لڑی. میں نے اپنا منافعات نہیں سوچا. میں نے یہ آج قوم کو، جو آج ایک گاؤں میں گنتی نہیں ہو سکتی، یہ اس فقیر کا کام ہے کہ اس نے ایس ٹی لیا ہے. یہ سیاست کا سلسلہ آپ نے مطلب کب شروع کیا؟ سیاست کا میں نے واپس 1952 سے میں نے سیاست کا شروع کیا. یعنی اسکولوں کی تعمیر شروع کر دی تھی، جلسے شروع کیے، قوم کو تعلیم کی طرف راغب کرایا کہ جب تک تم تعلیم. میرے والد صاحب کا بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے کہ جو 10ویں جماعت پڑھے میرا بچہ میری قوم کا میری قبر کے پاس سے گزرے تاکہ میری ہڈیوں اور میرے روح کو سکون ملے گا. لہٰذا انہوں نے ایک دفعہ بہت بڑا جلسہ یہاں کیا نام ہے پورٹ زڑا میں ایک جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ، جس میں گجر برادری سب سے زیادہ کثیر تعداد میں شامل تھی. تو وہاں لوگوں کے ہاتھ کا آپ ہاتھ ایسے کرو، یعنی ہاتھ الٹے کروا کے کہا اے اللہ پاک میری قوم کی بھینسوں کو مار تاکہ میرے بچے پڑھ سکیں. تو تیسرے دن گلگوٹوں کی بیماری پڑ گئی. تو لوگوں نے کہا چودھری صاحب نے جی بدعا کر کے ہماری بھینسیں مرا. انہوں نے کہا کہ بھینس کا پیٹ نہیں بھرتا اور سارا بال بچہ بھینس کے پیچھے لگتا ہے اور تعلیم سے محروم رہتے ہیں. لہٰذا ان کو لسی بھی میسر کرنی، جو گھی ہوتا ہے، جو مکھن ہوتا ہے، وہ شاہکار کھا جاتے ہیں. وہ بڑے بڑے لوگ آ کے وہ ان سے کھاتے ہیں، ان کو لسی بھی نہیں ملتی. اور الٹی ہے ایک سیوا ہے ایک جانور کی، اس کے بعد ان کو اس کا اٹھ پٹ کچھ نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے بدعا کرائی. ان کا بھی یہ جذبہ تھا میرے باپ کا، عظیم الشان قربانی. اس کتاب میں آپ کو سب کچھ ملے گا انشاءاللہ جو میں نے آپ کو دیا نا. تو یہ میں نے میرے بہت جدوجہد کی. پھر اس کے بعد میں دلی جاتا تھا لوگوں کو ساتھ لے کر، بڑی غریب حالت میں بھی پریشان. وہاں کے گجروں کے ہاں ٹھہرتا، ہندو گجر جو تھے، کیونکہ ہوٹل میں ٹھہرنے کا ہمارے پاس طاقت نہیں تھی کہ ہم ہوٹل میں ٹھہر کر یعنی پیسے دے سکتے. تو ہم اپنے جو برادری کے لوگ تھے ان کے پاس ٹھہرتے. پھر ہم پرائم منسٹر کو ملتے، بڑے بڑے لوگوں کو ملتے، وہاں بڑے بڑے جلسوں کو وہاں پریشرائز کرواتے اپنی گجر قوم سے کہ بھیا ہم جموں کشمیر میں ہیں، ہم وطن پرست ہیں، ہمارے ملک، ہمارے یہ کسی باپ کا، یہ کسی برہمن کا ملک نہیں ہے، کسی شوکار کا نہیں، کسی مودی کا نہیں، کسی دودی کا نہیں، یہ گجروں کا ہندوستان ہے. گجروں نے 6 صدی سے 12ویں صدی تک حکومت کی ہے. چپے چپے پہ گجروں کے نشانات ہیں، ان کے قلعے موجود ہیں، ان کی سبزی راجدھانیاں موجود ہیں، آج بھی ہسٹری ہے، تاریخ ہے ان کے پیچھے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے بہت کیا. ہندوستان کے شمالی ہندوستان میں بہت گھوما میں، ان لوگوں کو سے بھی پریشرائز کرایا مرکز کو کہ یہی ایک طبقہ ہے ریاست میں، باقی ان کو پاس کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا یعنی 1975 میں ہمیں ایس ٹی مل جانی تھی. لیکن ہمارے بابا صاحب حضرت میاں صاحب اللہ ان کا سایہ قائم رکھے، تو انہوں نے مخالفت کی کہ ہم چوڑے نہیں بنتے، ہم شیڈیول ٹرائب نہیں ہوتے. لہٰذا وہ جو شیخ صاحب بنا کے لے گیا ایک پروگرام، میں نے اس کو کہا شیخ صاحب آپ کیوں گجروں کی ناراضگی لے رہے ہو؟ 30 لاکھ گجروں کی ناراضگی بھی لے رہے ہو. ان کے لیے جو مرکز سے پیسہ آئے گا وہ یوٹیلائز تو آپ نے کرنا ہے، اقتدار تو آپ کے پاس ہے. لہٰذا آپ وہ پیسہ بھی روک رہے ہو اور گجروں کی ناراضگی بھی لے رہے ہو. یہ کس نے آپ کو مشورہ دیا ہے؟ میں نے کہا شیخ صاحب کی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ان کو ایس ٹی ملے. اس نے تو ہمیں صاف کیا. شیخ صاحب نے کٹھوا سے لے کر سانبا سے لے کر جموں سے لے کر اخنور، ادھم پور، ریاسی، سب جگہ جو گجروں کی طاقت تھی جموں میں. اگر گجر رہتے تھے کشمیری گورنمنٹ کیسے کرتے ہیں جموں پر. لہٰذا وہ RSS کے ساتھ مل کر شیخ عبداللہ نے گجروں کی صفائی کرائی. پھر جا کے گجروں جو کشمیری کی ڈومینیشن جو ہے وہ جموں پر قائم ہوئی. ادروائز گجر رہتے آج بھی گجروں سے ڈرتے ہیں کہ گجروں کی ہستی جو ہے پولیٹیکل ریزولوشن نہیں ملنی چاہیے. شیخ عبداللہ اور اس کا خاندان سخت مخالف ہے. وہ کہتے ہیں اگر ہو سکتا ہے کہ ان کی 18-20 سیٹیں نکل جائیں پولیٹیکل ریزولوشن سے اور ہندوؤں کو ساتھ ملا کر یہ ہماری جو چیف منسٹری ہے یہ چھین لیں گے. لہٰذا یہ میری مخالفت کیوں ہوتی رہی؟ میرے خلاف قتل کے منصوبے بنے کہ اس کو راستے سے ہٹا دو. جیسے شیخ نور محمد کو ہٹایا، کرڑ کے گجروں نے بلا کر تو اس کو کھتریوں سے پیسے لیے، اور وہ جو اس کا ہمدرد تھا، غمگسار تھا، ان کے لیے لڑائی لڑتا تھا، شیخ نور محمد گجرات کا رہنے والا، یہ وہ اس نے اسلام قبول کیا. وہاں جب نے وہ رجوری چلا آیا، رجوری آ کے اسے گجروں کی مظلومیت دیکھی تو گجروں کے لیے وہ کام میرے والد صاحب کا ساتھی بن گیا. کرڑ کے گجروں نے بلا کے کھتریوں سے مل کر پیسے لے کر اس کو بلایا، آج ہماری یہ شیخ صاحب آؤ، وہاں اس کو شیخ صاحب. اب اس کی قبر کا وقت پتہ نہیں چلتا. مجھے وہاں میں سیمینار کرنا چاہتا تھا. وہاں آپ کے جو آپ کا چینل ہے اس کو بھی
میں وہاں دعوت دیتا کہ وہ ساری ہماری کارروائی کو وہ وہاں کرتے. شیخ نور محمد ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. بہت بڑی اس نے ہمارے حق میں لڑائی لڑی. میرے والد صاحب کے ساتھ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی تھا. تو اس لحاظ سے والد صاحب کے لیے بھی وہ سازش کی شوکاروں نے. اچھا حضرت، آپ کے والد گرامی کے لیے بہت جگہوں سے ہم نے سنا پڑھا بھی کہ انہوں نے اس جاگیردارہ نظام کے خلاف جو ایک مہم چلائی، بڑی زبردست مہم چلائی، تو ان کے بارے میں ذرا آپ ناظرین کو. دیکھیے ان کا تو یہ ہے نا کہ انہوں نے جو جاگیردارہ نظام تھا کہ اس وقت کے جاگیر جو تھے وہ برتن گجروں کے نیچے رکھتے. اگلے سال مثلا آپ کا جو علاقہ ہے کھلاڈ ہے، پلاڈ ہے، یعنی یہ بڈانو ہے، نڈیاں ہیں، کوٹرا، یہ سب کے سب مرزا محمد اقبال مرحوم ان کے تایا سے مرزا فرمان علی، ان کی بیوی بیمار ہوئی تو وہ والد صاحب زبردست حکیم بھی تھے، حکیم حاذق تھے. تو وہ کہنے لگے میری بیوی کا آپ علاج کریں. تو میں نے بڑی جب بہت علاج کروایا. تو ایک دن والد صاحب کو خیال آیا کہ اتنے دنوں سے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے، آج چلتے ہیں جی ٹھنڈ کوٹ. تو انہوں نے گھوڑے لیے، آدمی لیا ساتھ، تو چلے گئے ان کے ہاں. تو انہوں نے وہاں مرغے شرغے ذبح کیے. اندر اس زمانے میں یہ میز کرسیوں کا تو رواج نہیں تھا، لیکن پلنگ شلنگ انہوں نے بچھائے. بڑا اچھا اہتمام کیا کہ صبح آپ حکیم صاحب جو ہیں چودھری صاحب وہ بوا جی کی نبض دیکھیں گے. تو اس دن ان کی لیتری تھی، گھاس کٹائی کا دن تھا. 600 گجر تھا، کھرڈ کا، نالی کا، جناب والی نڈیاں کا، کوٹڑا کا، بڈانو کا، یہ سب تمام گجر. تو شام کو جب آئے تو اندر والد صاحب پلنگ پہ بیٹھے ہیں. تو ان کا جو لاکڑی تھا اس نے کہا سورے تائیں کسی آخر لوئیاں ڈائی گیا ٹویٹ بہی رہی ہوتا. اور جڑے پر رکابیاں رکھی گئے اسے لاؤ نے پت پائی گئے تو کھائی گا جاؤ نا ان کون لاسی ہو تو پیو لاسی ہو. ارے سچ کے نا مرزا ہوتا ہے لا رکابی. کوئی 4-6 گجری لڑکیاں بھی نہیں بلائیں جو جالا شالا تھا اس کو صاف کرتی. وہ اتار کے وہ چاول ڈالنے شروع ہو گئے. یہ آواز والد صاحب کے کان میں پڑ گئی. جو پچھلے سال کی رکابیاں رکھی ہوئی تھی ان کو ہی اٹھا کے بنا دھوئے جو رکھ گئے تھے وہی اٹھاؤ اور ان میں چاول ڈالو، کھاؤ اور جاؤ. جب یہ آواز ہوئی تو 30-35 رکابیوں میں یہ مٹی کی رکابیاں ہوتی تھیں، اس کے اندر چاول ڈالے. ان گجروں نے اٹھا کے صاف بھی نہیں کیا، ڈالنا شروع. والد صاحب نے کیا، بڑا کھونڈا ہوتا تھا، بڑے زبردست جوان تھے والد صاحب، بہت بڑے طاقتور جوان تھے. 2-3 نوجوانوں کی قوت ان کے اندر تھی. 600 آدمیوں کو بکھا دیا انہوں نے، رکابیاں توڑ دیں. اور بالکل انہوں نے اپنے دوپٹے ڈالے عورتوں نے قدموں میں کہ بھئی یہ بیوقوف. انہوں نے کہا اس کو کیا پتا کہ سچی گجری کا ماں کا بیٹا جو اندر بیٹھا ہے، جس کے لیے آپ نے مرغے ذبح کیے ہیں، جس کے لیے آپ نے پلنگ بچھائے، اور اس کی قوم کے لوگ اس کے خون کے لوگ جو ہیں ان کے لیے پچھلے سال کی رکابیاں جن کے منہ پر داڑیاں اسلام کی شناخت ہے. آپ کی تو شناخت نہیں ہوتی تو آپ کون ہو؟ اب یہودی ہو، عیسائی ہو، کون بلاؤ، ہندو ہو کون ہو، آپ کی تو شناخت نہیں. تو آپ نے 4 گجریاں بلا لینی تھی لڑکیاں ان کی جو جالے شالے تو صاف کرتی. ان کا پانی، ان کا آپ کا پانی میرے لیے پیشاب کے مانند ہے، میں آپ کا پانی نہیں پیوں گا. اسی وقت گھوڑی پر واپس آئے اور 2 بجے رات کے گھر پہنچے. صبح ناشتہ گھر میں کیا. یہ تو ایک اعظم میں سے بہت بڑا واقعہ ہے نا. کچھ گجر جو بغیرت تھے وہ گھاس میں چھپ گئے، کوئی مکھی میں چھپ گئے. کچھ جو غیرت مند تھے وہ چلے گئے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اور آؤ چودھری چلا گیا تھا، آؤ چاہے پات کھائی جاؤ. چودھری لگا گیا تھا آگے. اچھا حضرت، یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو ساری قومیں، سارا سماج جو ہے وہ مل کے اس قوم کو جو ہے وہ دبانے کے پیچھے پڑا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر آپ تعلیم یافتہ ہو. آپ یہ کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ آپ جس مشن میں آئے ہو کہ ہم یہ سوچیں گے کہ ہماری قوم کا آدمی بھی جو ہم نے نظارہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ اس مشن میں بھی آ سکتا ہے. آج تو ہم ڈی سی دیکھ رہے ہیں، آج تو ہم ایس ایس پی دیکھ رہے ہیں، ایس پی دیکھ رہے ہیں. آج تو شمار ہی کچھ نہیں ہے. میں جب جدوجہد چھڑکی ہمارا پی این نہیں تھا، نہ جموں میں، نہ کشمیر میں، رجوری پونچھ میں، چپراسی نہیں تھا. ایک چودھری تھا بیچارہ، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، مہاراجہ کی پولیس کا تنوٹ گورسیاں میں چودھری، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا اب. اور وہ تھا پولیس مہاراجہ کی